رب کعبہ کی قسم ہم نے مسعود الرحمان عثمانی شہید کی موجودگی میں صحابہ زندہ باد کہا تھا اور صحابہ کے دشمن کو کافر کہا تھا. ہم آج بھی صحابہ زندہ باد کہتے ہیں اور صحابہ کے دشمن کو کافر کہتے ہیں. ہم مر جائیں گے لیکن صحابہ کے دشمن کو مسلمان تسلیم. یہ بتاؤ جو مجھے اور آپ کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ جو صحابہ کے پیچھے چلے گا میں اللہ اس سے راضی ہو جاؤں گا، اور سارا واقعہ رات کا بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول میں قرآن پڑھتا چلا جاتا تھا، گھوڑا بھدکتا چلا جاتا تھا، میں قرآن کی آواز پس کرتا، گھوڑا رک جاتا. یہ سارا منظر چلتا رہا میں اس خوف سے کہ کہیں یہ گھوڑا کھل کر کے. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین نجوا بالہدی وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم حضرات علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج اللہ کے فضل اور توفیق سے آپ کے اس مدرسہ سے بچوں میں حفظ قرآن
کی سعادت حاصل کی ہے، جو یقیناً انتہائی مسرت کا موقع ہے، نہ صرف ان بچوں کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، ان کے والدین اور خاندان کے لیے، بلکہ اس پورے علاقہ کے لیے۔ کہ اللہ رب العزت نے اس علاقہ میں اپنی توفیق سے، اپنے فضل اور کرم سے قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کا یہ سلسلہ آپ حضرات کو قائم کرنے کا موقع عطا کیا۔ قرآن پاک اگر ہم اس کی اہمیت کو صحیح معنوں میں سمجھ جائیں کہ کتنی بڑی سعادت اللہ نے اس علاقے کو عطا کی ہے، تو ہمیں اس کی صحیح قدر و منزلت کا احساس ہو سکے گا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ زمین پر رہنے والے انسانوں کے لیے جیسے اللہ رب العزت نے آسمان کے ستاروں کو مزین کیا، اور جب یہ ان کی طرف دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پڑتی ہے، اور آسمان کے ستارے ان زمین والوں کے لیے جیسے چمکدار ہیں اور روشن ہیں، ایسے ہی آسمان والوں کے لیے زمین پر وہ جگہیں، وہ مقامات، وہ مکانات جہاں اللہ کا قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، جیسے آسمان کے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے دھمکتے نظر آتے ہیں، ایسے ہی آسمان والوں کے لیے زمین پر وہ گھر اور مقامات چمکتے دھمکتے نظر آتے ہیں۔ یہ نسبت قرآن ہے۔ جن گھروں میں اور جن جگہوں پر قرآن کی تلاوت ہو وہ آسمان والوں کی نظر میں چمک جائیں، اور جو زبانیں اور جو وجود اللہ کے قرآن کی تلاوت میں منہمک ہو جائیں وہ پھر اللہ کی نظر میں کتنے چمکدار اور روشن ہوں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، فرمایا کہ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے اس علاقے پر اللہ کا عذاب لانے والا فرشتہ عذاب لے کر کے آتا ہے، لیکن اس علاقے میں قرآن پڑھنے والا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، تو ایک قرآن پڑھنے والے کی وجہ سے اللہ اپنا عذاب ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی دولت ہے جس کا ادراک ہمیں نہیں ہے، جس کا احساس ہمیں نہیں ہے۔ اس دولت کا اگر ہمیں ادراک و احساس ہو جائے ہمارے سارے غم دور ہو جائیں، ہماری ساری تکالیف دور ہو جائیں، ہمارے گھروں سے بے برکتی دور ہو جائے۔ یہ
طرح طرح کے عذابات اللہ کی طرف سے دور ہو جائیں، نا اتفاقی لڑائی فتنے اور فساد ختم ہو جائیں۔ قرآن کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ یہ میرے بندوں کو چمکا دے، روشن کر دے، عظمت دے دے، برکتیں عطا کرے، رحمتیں عطا کرے، خیر کے راستوں پر گامزن کر دے، ان سے دکھوں کو دور کرے، تکالیف کو دور کرے، مصائب کو دور کرے، ان کی زندگیوں میں اطمینان لائے، سکون لائے، رحمتیں اور برکتیں پیدا کر دے۔ آج ہر انسان سرگرداں ہے، تلاش میں ہے کہ کہیں سے کوئی سکون، اطمینان، برکت، رحمت، خیر مل جائے اور بے اطمینانی دور ہو جائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس قرآن کے پاس آ جاؤ۔ یہ قرآن سب کچھ وہ جو یہ انسان چاہتا ہے عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا وہ بچے بڑے خوش نصیب ہیں اور ان کے والدین بھی کہ جنہوں نے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اور اپنے بچوں کو اس قرآن کے لیے وقف کیا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اس قرآن میں بڑی عظمتیں رکھی ہیں، اور جو اس قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اسے بھی عظمتوں والا بنا دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ لوگوں میں بعض لوگ اللہ والے ہوا کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ان کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن والے اللہ والے ہو جایا کرتے ہیں اور اللہ کے خاص ہو جایا کرتے ہیں۔ اب دنیا میں کوئی کسی کا خاص ہو، جس کا کوئی خاص ہو جاتا ہے وہ شخص اپنے خاص کا کس انداز سے خیال رکھتا ہے، بڑا چھوٹے کا کس انداز سے خیال رکھتا ہے، جو جس کے کام میں لگ جاتا ہے وہ شخص یا اس عہدے والا، اس منصب والا اپنے کام والے کے لیے کتنا حساس اور فکر مند ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قرآن والے اللہ والے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے خاص ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہ جو کسی کے کام کے لیے منتخب کر لیا گیا، چن لیا گیا، یہ اس کی نظر میں خاص ہے، تو قرآن والا اللہ کی نظر میں خاص ہے۔ جیسے جس کے کام کے لیے یہاں انسان اپنے آپ کو لگا رہا ہے، کھپا رہا ہے، تو جس کے کام کے لیے یہ لگا ہوا ہے اس کی ضرورت کو وہ پورا کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کے لیے لگ جاتا ہے، جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو قرآن کو سیکھنا اور سکھانا وظیفہ بنا لیتا ہے، جو قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا اپنا طریقہ بنا لیتا ہے، جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ اللہ کا کتنا خاص ہوگا۔ اور اللہ وہ ذات ہے کہ ساری کائنات کے خزانے اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، اطمینان اس کے قبضہ قدرت میں ہے، سکون اس کے قبضہ قدرت میں ہے، صحت اس کے قبضہ قدرت میں ہے، مال و دولت اس کے قبضہ قدرت میں ہے، عزتیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جو اس اللہ کا ہو جائے گا پھر اللہ کا نظام اس کے ساتھ ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا خاص ہو گیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
آج یہ قرآن ہمیں بلا رہا ہے، ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں متوجہ کر رہا ہے، لیکن افسوس کہ ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں، ان کی قدر و منزلت میں کھوئے ہوئے ہیں، لیکن جس قرآن کی ایک آیت بلکہ ایک آیت کا ایک حرف اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا کے خزانے مل جائیں، اللہ کے قرآن کے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی ایک حرف کی قدر و منزلت کو نہیں پا سکتے، اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ قرآن آج اللہ نے ہمیں شفقت فرمائی، رحم کیا، بغیر کسی قربانی کے، بغیر کسی امتحان کے اللہ نے آج ہماری مساجد میں، ہمارے گھروں میں اس قرآن کو عام کر دیا ہے، اور آج ہم ہیں کہ اس قرآن سے دور بھاگے چلے جا رہے ہیں، بھاگتے چلے جا رہے ہیں اور بھاگتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص اس قرآن سے بھاگتا چلا جائے گا، گویا کہ اس قرآن سے منہ پھیر کر کے جا رہا ہے، اس قرآن کو اپنی پشت کے پیچھے رکھا ہوا ہے، وہ جان لے جو قرآن کو اپنی پشت پر رکھے گا یہ قرآن اسے جہنم رسید کرے گا، اور جو شخص اس قرآن کو اپنے سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے گا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ یہ قرآن اسے جنت میں پہنچا کر کے رہے گا۔ تو میرے دوستو، آج یہ قرآن ہمیں پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے۔ اس قرآن جیسا عظیم کوئی نہیں ہے، اس قرآن جیسا تعلق نبھانے والا کوئی نہیں ہے، اس قرآن جیسا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ہم جس اولاد کے لیے، جس دنیا داری کے لیے، جس رشتہ داری کے لیے، جس تعلق داری کے لیے، جس مال و دولت کے لیے اپنی زندگی کو کھپا رہے ہیں اور قرآن کو بلا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے بے وفا ہو جائیں گے۔ یہی قرآن بتاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ سارے کے سارے رشتے اور ناطے توڑ دیں گے، وہ تو کل قیامت کے دن کی بات ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جس وقت اس انسان کے آخری سانس ہوتے ہیں، رشتہ دار اور تعلق دار سارے کے سارے کھڑے رو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو اس موت کی سختی سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر موت کی سختی سے اس لمحے اگر کوئی بچانے والا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص موت کی سختی میں مبتلا ہو جائے اس کے قریب آ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ یہ سورہ یاسین میں اتنی طاقت، اتنی برکت، اتنی خیر ہے، تم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے چلے جاؤ گے، اللہ اس کی موت کو آسان کرتے چلے جائیں گے۔ اس قرآن کی وجہ سے جب اس کے والدین، اس کی اولاد، اس کے گھرانے والے، مال و اسباب، عہدہ، ملازم سارے کے سارے اس کا کچھ خیر خواہ نہیں کر سکیں گے، موت کی سختی سے اس کو بچا نہیں سکیں گے، بتاؤ اس وقت سورہ یاسین کام آئے گی یا نہیں آئے گی؟ فرمایا کہ اس لمحے سورہ یاسین ہوگی جو اس موت کی سختی میں، اس کشمکش میں مبتلا شخص کو اس موت کی سختی سے بچائے گی۔ یہ تو جیتی آنکھوں کے ساتھ ہم اس ماحول کو روز دیکھتے ہیں کہ یہاں پر موت سے، اس کی سختی سے بچانے والا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ اس موت کی سختی سے اگر بچاتا ہے تو رب کا قرآن بچاتا ہے۔ تو اس سختی کو میرے دوستو آسانی میں بدلنے والا اللہ کا قرآن ہے۔ اس کے بعد کی جتنے مناظر ہیں وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے ہیں، لیکن جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک فرمان میں ہمیں بتا
بتا دیا ہے رب کعبہ کی قسم مسلمان کو اتنی دیکھ کر کے یقین نہیں ہوتا جتنا نبی کے فرمان کے اندیکھے آپ کے اس فرمان جو آپ نے بیان کیا ہے کہ قبر میں یہ ہوگا، حشر میں یہ ہوگا، آخرت میں یہ ہوگا، جتنا ایمان والے کو نبی کی بات پر یقین ہے اتنا دیکھ کر کے یقین نہیں ہوتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص روز کی بنیاد پر اس قرآن کی سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے جب یہ قبر میں جاتا ہے میرے دوستو اس کے اعزاء و اقربا رشتہ دار روتے ہیں، کھڑے ہیں، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، لیکن یہ قرآن ہے جو اس شخص کے سینے اور کفن کے درمیان میں ایک حسین و جمیل شخص کی صورت میں آ کر کے لیٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، گھر والے رشتہ دار کاندھوں پہ اٹھا کر اس کو قبر کے حوالے کر آتے ہیں، منو مٹی کے نیچے دبا کر کے سارے واپس آ جاتے ہیں، کوئی بھی نہ مال کی صورت میں، نہ اولاد کی صورت میں، نہ رشتہ داروں کی صورت میں کوئی چیز اس کے ساتھ قبر میں جاتی نہیں ہے۔ قبر میں وحشت ہے، قبر میں تنگی ہے، قبر میں اندھیرے ہیں، قبر میں میرے دوستوں اور بزرگوں تنگی ہے، یہ سب چیزیں وحشت ناک منظر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب وہاں پر بھی کوئی کام نہیں آئے گا اللہ کا قرآن وہاں پر بھی کام آئے گا۔ فرمایا کہ جب عذاب دینے والے فرشتے اس کو اٹھائیں گے اور عذاب دینے لگیں گے تو یہ قرآن نکل آئے گا، حسین و جمیل صورت میں سامنے کھڑا ہو جائے گا، ان سے جھگڑے گا، خبردار میں اس کی سفارش کر رہا ہوں، میری سفارش اس کے حق میں قبول کی جائے، دونوں میں بحث مباحثہ ہو جائے گا، پھر اس بات پر اتفاق ہوگا کہ وہ عذاب والے فرشتے کہیں گے جاؤ اپنے رب سے جا کر کے اس کے لیے، اس مردہ کے لیے، اس شخص کے لیے کوئی پروانہ لے کر کے آؤ، اگر وہاں سے پروانہ آ جائے گا ہم اسے عذاب دیے بغیر واپس چلے جائیں گے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کے دربار میں جاتا ہے، وہاں جا کر کے رب کے سامنے سر سجود ہو جاتا ہے۔ سورہ ملک کی صورت میں یہ صورت جا کر کے رب کے سامنے سر سجود ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے سورہ ملک سر اٹھا، بات کر، کیا کرنا چاہتی ہے؟ سورہ ملک کہے گی اور غصے کی کیفیت میں کہے گی، حدیث کی الفاظ ہیں، اس غصے کی کیفیت میں رب کے سامنے جا کر کے سورہ ملک یہ کہے گی اے باری تعالیٰ دنیا میں یہ شخص میری تلاوت کیا کرتا تھا، رات کا اندھیرا ہو تب بھی تلاوت کیا کرتا تھا، روشنی ہوتی تھی تب بھی یہ تلاوت کیا کرتا تھا، غمی خوشی کا کوئی مرحلہ آتا یہ مجھے تنہا نہ چھوڑتا، میری تلاوت میں مگن رہتا، ہر حال میں اس نے دنیا میں میرا ساتھ نبھایا ہے، اور تیرے نبی کا یہ فرمان ہے جو دنیا میں قرآن کا ساتھ نبھائے گا قرآن قبر میں اس کا ساتھ نبھائے گا۔ چنانچہ آج یہ تنہا ہے، آج یہ بے بس ہے، آج یہ اکیلا ہے، اللہ میں اس کے حق میں سفارش کر رہا ہوں، تیرے عذاب کے فرشتے میری سفارش قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے تو کیا چاہتا ہے؟ یہ قرآن سورہ ملک کہے گی اللہ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ اس سے عذاب کو دور کر دیا جائے، اس کے لیے جنت کا بچھونا لایا جائے، اس کو قبر کی تنگی سے آزاد کر دیا جائے، عذاب سے اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کا قرآن یہ سفارش کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے پروانہ دیا جاتا ہے، لے جا اور اپنے پڑھنے والے کے لیے یہ سفارش نامہ لے جا کر کے ان عذاب کے فرشتوں کو دکھا، یہ خوشی خوشی آ کر کے قبر میں ان عذاب کے فرشتوں کو وہ پروانہ دکھاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہ فرشتے جو عذاب دینے کے لیے آئے تھے منہ بسوڑتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں، اور یہ قرآن یہ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کے لیے پھر اللہ کے دربار سے اس کے لیے جنت سے بچھونا لاتی ہے، اس کے لیے میرے دوستو تاحت لگا قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، اس سے وہاں سے ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، خوشبو سے اس کی قبر معطر کر دی جاتی ہے، اور یہ کلام اللہ کا کہتا ہے
ایسے سو جا جس طریقے سے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اب قیامت تک تجھے کوئی اٹھانے والا نہیں آئے گا, تجھے عذاب دینے والا نہیں آئے گا. بتاؤ موت کے وقت بھی قرآن کام آیا, قبر میں بھی قرآن کام آیا یا نہیں آیا؟ قبر میں بھی قرآن کام آئے گا. اور پھر فرمایا کہ حشر کا میدان, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یہ سارے کے سارے اولاد ہے, بیوی ہے, رشتہ دار ہیں, یہ سارے کے سارے قیامت کے دن بھاگیں گے. لیکن جب یہ شخص قرآن والا قبر سے اٹھے گا تو قرآن اس کا ساتھی بن کر کے باہر پہلے سے کھڑا ہوگا, پہلے سے اس کا ساتھ نبھانے کے لیے کھڑا ہوگا, اس کا ہاتھ پکڑے گا اور کہے گا تو مجھے نہیں پہچانتا میں کون ہوں؟ وہ شخص کہے گا نہیں پہچانتا تو کون ہے؟ کہا مجھے پہچان, میں وہی قرآن ہوں جسے دنیا کی تنگی میں بھی تو تلاوت کرتا تھا, وسعت میں بھی تلاوت کرتا تھا, رات کے اندھیرے میں بھی پڑھا کرتا تھا, دن کے اجالے میں بھی پڑھا کرتا تھا. غمی ہو یا خوشی ہو, ہر لمحہ دنیا میں تو نے مجھ سے وفا کی ہے, آج میں تجھ سے وفا کروں گا. چنانچہ یہ قرآن پکڑ کر کے رب کے دربار میں اس شخص کو لے کر کے جاتا ہے, اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ قرآن اللہ سے جھگڑا شروع کر دیتا ہے. کون ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اونچی آواز سے بات کر سکے؟ یہ جھگڑے گا, اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑے گا, اور یہ جس کے لیے جھگڑے گا یہ گھبرائے گا. آگے ہی شامت آئی ہوئی تھی, اب میری وجہ سے یہ ماحول بن گیا, پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. لیکن اللہ رب العزت اس قرآن کی سفارش کو وہاں پر بھی قبول فرمائیں گے. اس جیسا مضبوط سفارشی کوئی عمل نہیں جتنا مضبوط سفارشی اللہ کا قرآن ہے. اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. اللہ فرمائیں گے وہ جنت کا دروازہ کھلا ہے, لے جاؤ اسے جنت میں داخل کروا. میرے دوستو, یہ قرآن ہے جس قرآن کو آج ہم بلا بیٹھے ہیں, جس کو پڑھنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اس جیسا مضبوط سفارشی کوئی نہیں, مضبوط ساتھی کوئی نہیں, وفا کرنے والا کوئی نہیں, ساتھ نبھانے والا کوئی نہیں, دکھ اور درد کو دور کرنے والا کوئی نہیں. لہذا یہ بچے تو پڑھ رہے ہیں, یہ بچے تو پڑھ رہے ہیں, ہم بڑے سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ہمیں بھی موقع ملتا ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں؟ کیا ہم اس قرآن کو کھولتے بھی ہیں؟ مہینہ مہینہ گزر جائے, سال ہا سال گزر جائے, اس قرآن کو پڑھنے کی ہمیں کوئی فکر ہے؟ اگر نہیں ہے تو یاد رکھیے, جیسے یہ حق میں بڑا سفارشی ہے, اس کی سفارش قبول کی جائے گی, ایسے ہی یہ مخالفت میں اگر کھڑا ہو گیا تب بھی اس کی مخالفت بھی اللہ قبول فرمائیں گے. اور مخالفت میں جب یہ کھڑا ہوگا تو اللہ کے سامنے کیا استغاثہ دائر کرے گا وہ بھی قرآن بیان کرتا ہے. اور یہ کہے گا قرآن, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہ اے رب, اللہ کے رسول فرمائیں گے اے رب, یہ میری امت, یہ میری قوم جس کی طرف تو نے قرآن کو بھیجا تھا, اس نے قرآن کی طرف رخ ہی نہیں کیا, اس کو چھوڑ دیا تھا. اور ایسو کے بارے میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ جس نے دنیا میں قرآن سے اعراض کیا, قرآن کو چھوڑا, اس کو پسے پش ڈالا, دنیا میں اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے, اس کے رزق و روزی کو تنگ کر دیں گے, اس پر آفات اور بلیات کے دروازے کھل جائیں گے, شیطان اس پر مسلط ہو جائیں گے. میرے دوستو,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جس سینے میں اللہ کے قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں، وہ سینہ ایسے ہے جس طریقے سے ویران گھر ہوتا ہے۔ ویران گھر سے کسی کو بھی خیر ملتی؟ جو ویران گھر میں رہتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ ویران گھر کی مانند ہے۔ ہم شکایت کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت اور برکت نہیں آتی، خیر کے دروازے نہیں کھلتے۔ خیر کی کنجی قرآن ہے، خیر کا دروازہ کھلنے کا سامان قرآن ہے، اطمینان دلانے کی چیز قرآن ہے۔ جب ہم اس کے پاس نہیں آئیں گے تو خیر کہاں سے آئے گی، رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، اگرچہ وہ بادشاہ کیوں نہ بن جائیں، زندگیاں تنگ ہیں، اولادیں نافرمان ہیں، گھر کی زندگی بے اطمینان ہے، مال و اسباب میں کوئی برکت اور خیر نہیں ہے، دل کا اطمینان نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں سنو، مال کے ذریعے سے نہیں، عہدے کے ذریعے سے نہیں، حکومت کے ذریعے سے نہیں، بلند و بام دعووں کے ذریعے سے نہیں، اور بڑی بڑی کوٹھیوں اور کاروں کے ذریعے سے نہیں، دنیا کے سونے اور چاندی کے ذریعے سے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا اطمینان میرے قرآن میں ہے، میرے ذکر میں ہے۔ جتنا میرا ذکر کرتے چلے جاؤ گے، قرآن پڑھتے چلے جاؤ گے، میں اللہ تمہارے دلوں کی سختی کو بھی دور کروں گا، اندھیروں کو بھی دور کروں گا، بے اطمینانی کو بھی دور کروں گا۔ اور انسان کے وجود میں بادشاہ دل ہے، اگر دل درست ہے انسان کے اعضاء اور جوارح سے صادر ہونے والے اعمال درست ہوں گے۔ اگر دل خراب ہے تو انسان کے اعضاء اور جوارح سے نکلنے والے اعمال بھی خراب ہوں گے۔ میرے دوستو، یہ قرآن ہمیں بلندی دینے کے لیے آیا اور عظمتیں دینے کے لیے آیا، رفتیں دینے کے لیے آیا۔ تو نے اور میں نے نسل در نسل مسلمانوں کے گھروں میں اور گودوں میں آنکھیں کھولی ہے۔ میرا باپ بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، پر دادا بھی مسلمان، اوپر چلے جاؤ سارے کے سارے مسلمان۔ ہم مسلمان ہو کر کے آج دشمنوں کی راہ کی ٹھوکر کیوں بنے ہوئے ہیں؟ پستی اور ذلت کی اتھا گہرائیوں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم گلے اور شکوے کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ذلت کی تصویر اور تصور کیوں بنے ہوئے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن ہمارے پاس ہے، نسل در نسل ہمارے پاس ہے۔ ہمیں تو قرآن نے بلند کرنا تھا، عظمتیں دینی تھی، بلندیاں عطا کرنی تھی، لیکن جس انداز سے میں اور آپ اس قرآن سے جڑے ہیں، یوں یہ بلندیاں عطا نہیں کرتا۔ یہ بلندی عطا کرتا ہے، عظمت عطا کرتا ہے، شان عطا کرتا ہے۔ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، برکت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، خیروں کے دروازے کھلتے ہیں، خزانوں کے دروازے کھلتے ہیں، لیکن چلنا اپنی مرضی سے نہیں، چلنا ان کے طریقے سے ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس قرآن سے تعلق ایسا رکھو، اعمال ایسے کرو، کردار ایسے اپناؤ، زندگی ایسے اختیار کرو جس طریقے سے مہاجرین کی زندگی تھی، انصار کی زندگی تھی، صحابہ کی زندگی تھی، اہل بیت کی زندگی تھی۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے میں راضی اسی سے ہوں گا جو میرے صحابہ کے راستے پہ چل کے قرآن سے جڑے گا، دین کے ساتھ جڑے گا۔ اس کا دین کے ساتھ جڑنا اس کی ذمہ داری ہے، اپنی رضا عطا کرنا مجھ خدا کی ذمہ داری ہے، پستی سے اٹھا کر بلندی پہ پہنچانا مجھ خدا کا کام ہے، لیکن شرط یہ ہے اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ صحابہ کے انداز
میں زندگی گزارو، جیسے انہوں نے ایمان لایا ویسے ایمان لاؤ، جیسے انہوں نے عبادت کی ویسی عبادت کرو، جیسے انہوں نے کردار اپنایا ویسا کردار اپناؤ، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ویسی زندگی گزارو، تو پھر دیکھو آسمان کے رحمت کے فرشتے کیسے نازل ہوتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہے، میں اور آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کا اثر نظر نہیں آتا ہے، لیکن صحابی رسول ہے، دن کو محنت و مشقت کر کے آتا ہے، رات کو اپنا اونٹ باندھ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے، اور اونٹ اور اسی طریقے سے گھوڑا بدکنے لگتا ہے۔ وہ صحابی رسول جو اپنی آواز کو پست کرتا ہے وہ گھوڑا بھی رک جاتا ہے، جو آواز کو بلند کرتا ہے وہ گھوڑا پھر بھی دکھنے لگتا ہے۔ اس گھوڑے کے قریب ہی اس صحابی رسول کا بیٹا سویا ہوا ہے۔ اس کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر میں یوں ہی قرآن پڑھتا چلا گیا کہیں ایسا نہ ہو یہ گھوڑا اپنی رسی کھول کر کے میرے بیٹے کو کچل دے۔ چنانچہ اپنی نماز کو انہوں نے مختصر کیا، نماز ختم کی، اتنے میں دائیں بائیں دیکھا نور کی ایک برسات ہے، سر اٹھایا آسمان سے زمین تک نور کا تانتا بندھا ہوا ہے، بڑا عجیب منظر ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد صبح فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی رسول اسید ابن حضیر حاضر ہوتے ہیں اور سارا واقعہ رات کا بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول میں قرآن پڑھتا چلا جاتا تھا، گھوڑا بھدکتا چلا جاتا تھا، میں قرآن کی آواز پست کرتا، گھوڑا رک جاتا، یہ سارا منظر چلتا رہا۔ میں اس خوف سے کہ کہیں یہ گھوڑا کھل کر کے میرے بچے کو کچل نہ دے، نقصان نہ پہنچائے، میں نے نماز کو مختصر کیا۔ نماز ختم کرنے کے بعد میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی ہے، میں کیا دیکھتا ہوں؟ نور کے کمکمے روشن ہے اور وہ آسمان کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عزیر کے بیٹے عزیر، اگر تو اپنی تلاوت کو نہ روکتا صبح تک رب کے قرآن کی تلاوت کرتا رہتا، مدینہ کے سارے لوگ ان فرشتوں کو جو رحمت کا پیغام لے کر کے، برکت کا پیغام لے کر کے، نور بن کر کے تیرے لیے، تیرے قرآن کو سننے کے لیے زمین پہ اترے تھے، نہ صرف تو دیکھ لیتا بلکہ سارے کا سارا مدینہ دیکھ لیتا۔ میرے دوستو، یوں قرآن کو پڑھیں گے اور تعلق رکھیں گے، پھر رحمت کے فرشتے بھی آئیں گے، پھر خیر و برکت بھی آئے گی، پھر سارا جہان تیرے زیر نگی ہوگا۔ ابھی یہاں پر ایک ساتھی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کلام پڑھ رہا تھا۔ ایک شعر اس نے پڑھا ہے جس میں اس نے ان کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ ان کی عظمت اسی قرآن کے مرہون منت ہے۔ یہی قرآن سنے، اس قرآن کی آواز کو دبانے کے لیے نکلے، لیکن جب قرآن کی صدائیں بہن کی زبان سے کانوں سے ٹکرائی، دل میں اثر ہوا، وہ عمر جو سر لینے کے لیے آیا تھا سر دے کر کے چلا گیا۔ اور یہ عمر اپنی زندگی کا ایک واقعہ، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب آپ امارت کے منصب پہ فائز ہوئے، خلیفۃ المسلمین بنے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیابان سے اور جنگل سے گزر رہے ہیں، ایک جگہ پر جا کر کے رک گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا امیر المومنین کیوں رکے ہیں؟ جب سوال کر کے امیر المومنین کے چہرے کو دیکھا، امیر المومنین کی آنکھیں برس رہی ہیں، رو رہے ہیں۔ کہا امیر المومنین سامنے کوئی منظر ایسا نہیں کہ جس کو دیکھ کر کے آپ تڑپ رہے ہوں، رو رہے ہوں، کیا آپ بیمار ہیں؟
کوئی تکلیف ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا نہ میں بیمار ہوں نہ مجھے کوئی تکلیف ہے، ایک واقعہ جو میرے بچپن کا واقعہ ہے مجھے وہ یاد آ گیا کہ میں بچپن میں اور لڑکپن میں اپنے والد کے حکم پہ بکریاں چرانے کے لیے اس جنگل میں آیا کرتا تھا، اور جب میں بکریاں اونٹ چلا کر کے واپس جب اپنے گھر جاتا دن بھر کی کارگزاری سے میرا والد خوش نہ ہوتا، اور اسی رسی سے جو اونٹ کو باندھنے کے کام آتی اسی رسی کے ذریعے سے میرا والد میری پٹائی کرتا اور کہتا جاتا کہ اے عمر تجھ سے بکریاں اور اونٹ نہیں سنبھالے جاتے، یہ نہیں چلائے جاتے، تو دنیا میں زندگی کیسے بسر کرے گا؟ آج وہ دن آ گیا، وہ لمحہ آ گیا کہ میں وہی عمر ہوں، لیکن 22 لاکھ مربع میل پر میرا سکہ چلتا ہے، میرا حکم چلتا ہے، میری کیفیت یہ ہے میں مدینہ میں بیٹھا ہوا ہوں، کیسر و کسریٰ کے دربار میں زلزلہ میرے نام سے آتا ہے، دشمن میری رات چھوڑ کر کے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، کیفیت یہ ہے، اس عمر کی کیفیت یہ ہے کہ یہ عمر مدینہ کی زمین پہ زلزلہ آتا ہے، وہاں پر اپنا درہ مارتا ہے، زمین رک جاتی ہے، اسی عمر کا دور ہے، دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، حضرت عمر خط لکھ کر کے دریائے نیل کو بیچتے ہیں، خشک دریا عمر کا خط پہنچنے کی دیر ہے، ٹھاٹھے مارنا شروع کر دیتا ہے، یہی عمر ہے جب پہاڑ سے آگ نکلتی ہے، لاوا ابلتا ہے، مدینہ کی طرف بڑھتا ہے، ایک صحابی کو اپنی چادر دے کر کے بھیجتے ہیں، اس آگ کو یہ چادر دکھاؤ جہاں سے یہ آگ نکلی ہے وہیں پہ داخل ہو جائے گی، یہ آگ اسی جگہ پر عمر کی چادر کی برکت سے داخل ہو جاتی ہے، یہی عمر ہے، ہوا کو حکم دیتا ہے 1000 میل دور ساریہ تک یہ ہوا عمر کا پیغام پہنچاتی ہے، عمر کہتے ہیں ایک عمر پہ وہ دور گزرا تھا کہ عمر کی بات ماننے کے لیے بکریاں تیار نہیں ہیں، اونٹ تیار نہیں ہیں، کوئی بھی عمر کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن ایک زمانہ یہ آیا ہے عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بن جاتا ہے، اور پھر طلب کر کے عمر یہ کہتے عمر تو کل بھی عمر تھا تو آج بھی عمر ہے، کل بھی عمر تھا آج بھی عمر ہے، کل بھی عمر تھا آج بھی عمر ہے، فرق یہ ہے کل تو خطاب کا بیٹا عمر تھا آج محمد کا غلام عمر ہے، کل تو خطاب کا بیٹا عمر تھا آج تو محمد کا غلام عمر ہے۔ میرے دوستو یہی قرآن ہے جس نے عمر کو پستی سے اٹھایا بلندی پہ پہنچا دیا، ارے وہ جن کی زندگیوں میں کفر رچا اور بسا ہوا تھا، شرک تھا، جن کی زندگیوں میں بتوں کی پوجا تھی، جو کفر کے لیے جیتے اور مرتے تھے، اگر اس قرآن نے ان زمین کے ذروں کو آسمان کے ستارے بنا دیا ہے، آپ اور میں جنہیں اپنی ماں کی گود میں قرآن مل گیا، اپنے گھر میں قرآن مل گیا، مجھے اور آپ کو یہ قرآن بلند کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ عزت دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ مقام اور مرتبے آج صحابہ کرام اور اہل بیت کی، میرے دوستو باتیں ہم کر کے امت کو یہ بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ امت اس وقت تک اپنی راہ پہ نہیں آ سکتی جب تک یہ امت صحابہ اور اہل بیت کی پیروی میں کھڑی نہ ہو جائے، ان کی اتباع میں زندگی نہ گزارے، اور اسی کے بالمقابل مسلمانوں اس پاکستان میں آپ کے اس علاقے میں آپ کے گلی کوچوں میں ایک اور طبقہ موجود ہے جو صحابہ کی طرف بلانے والوں کو، جو صحابہ کی بات کرنے والوں کو، جو صحابہ کرام کے ساتھ جوڑنے والوں کو، جو صحابہ کے ساتھ ملانے والوں کو، جو صحابہ کی غلامی میں لانے والوں کو، ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کیے ہوئے ہیں، اور رکاوٹیں صرف باتوں سے نہیں، عملی طور پر ان صحابہ غلاموں کو گولیاں مار کر کے راستے
کی سازش میں مصروف عمل ہے. مجھے بتاؤ جو مجھے اور آپ کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ جو صحابہ کے پیچھے چلے گا میں اللہ اس سے راضی ہو جاؤں گا ہوئے نظر آئے، اور 10,000 12,000 سے زائد لوگوں کی قربانیاں دیکھ کر کے نظر آئے. جن مولانا مسعود الرحمان عثمانی شہید کی بات کی گئی کہ وہ یہاں پہ مہمان خصوصی تھے، اس مسعود الرحمان عثمانی کا قصور کیا تھا؟ اس کو کیوں گولیاں ماری گئی، کیوں شہید کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ ابو بکر کی صداقت کی بات کرتا تھا، عمر کی عدالت کی بات کرتا تھا، عثمان کے تقدس کی بات کرتا تھا، علی اور معاویہ کی عظمت کی بات کرتا تھا. اس بنیاد پہ مسعود الرحمان عثمانی کو شہید کیا گیا، یہ سمجھ کر کے کہ شاید یوں صحابہ کی بات کرنے والے خاموش ہو جائیں گے. رب کعبہ کی قسم، ہم نے مسعود الرحمان عثمانی شہید کی موجودگی میں صحابہ زندہ باد کہا تھا اور صحابہ کے دشمن کو کافر کہا تھا. ہم آج بھی صحابہ زندہ باد کہتے ہیں اور صحابہ کے دشمن کو کافر کہتے ہیں. ہم مر جائیں گے لیکن صحابہ کے دشمن کو مسلمان تسلیم، صحابہ کے دشمن کو مسلمان نہیں مانیں گے. صحابہ کا دشمن کافر تھا، کافر ہے اور کافر رہے گا بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کے لیے علامہ ضیاء الرحمان فاروقی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا تھا، اس قوم کا اگر ایک بچہ بھی زندہ رہا، موجود رہا، تو انشاءاللہ وہ بھی صحابہ کی عظمت کا پرچم لے کر کے میدان میں نکلے گا. بوڑھا بھی نکلے گا، جوان بھی نکلے گا، مرد بھی نکلے گا، عورت بھی نکلے گی، بچے بھی نکلیں گے. تم کتنے مسعود الرحمان عثمانی کو مارو گے، کتنے شہید کرو گے، کتنے ضیاء الرحمان فاروقی شہید کرو گے، اعظم طارق شہید کرو گے، اور شعیب ندیم شہید کرو گے، حبیب الرحمان صدیقی شہید کرو گے. رب کعبہ کی قسم، جب تک قرآن باقی ہے صحابہ کا غلام باقی ہے. صحابہ کا غلام انشاءاللہ قیامت کی صبح تک باقی رہیں گے اور دشمنان صحابہ کے راستے کو روکتے رہیں گے. لہٰذا میرا پیغام ہے، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا.